طلبائے دورہ حدیث شریف، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے موقف کو سمجھیں، اپنے نظریہ کو سمجھیں، اپنے عقیدہ کو سمجھیں، اپنے دلائل کو سمجھیں، اور آپ کا مد مقابل جو آپ پر اعتراض کر رہا ہے اس کے عقیدہ اور نظریہ اور فکر کو سمجھیں۔ پھر ہمارے لیے یہ بات کہنی بہت آسان ہوگی، سمجھانی بہت آسان ہوگی، اور اپنی بات کا کھلنا یہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس وقت ہمارے سامنے صحیح بخاری شریف موجود ہے، جس کا مکمل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ عام طور پر اس کو صحیح بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے مصنف امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت محمد بن اسماعیل البخاری نور اللہ مرقدہ ہے۔ بخاری شریف اہم ترین کتاب ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ معتمد ترین کتاب ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ اس لیے خود اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ہاں صحیح بخاری کو بڑی اہمیت کے ساتھ پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بطور خاص ہند، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر احناف کثر اللہ اسوادہم کی بحمد اللہ تعالی واضح اکثریت موجود ہے۔ بہت مختصر سا ٹولہ، چند ایک احباب جو میدان میں نکلتے ہیں اور اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد، نظریات اور مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں، ممبر و محراب پر بھی لاتے ہیں اور عوامی سٹیج کے اندر بھی لاتے ہیں۔ ہماری ضرورت اور مجبوری بن جاتی ہے کہ اپنے حضرات کو سمجھائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، اور یہ مخالف کس بنیاد پہ بات کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو غیر مقلدین ہیں، احناف کی مخالفت میں میدان میں اترتے ہیں، وہ عام طور پر صحیح بخاری کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں اور عوام الناس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کے ساتھ رشتہ احناف کا نہیں ہے بلکہ غیر مقلدین کا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنا نام اہل الحدیث تجویز ہی نہیں کرتے، بلکہ باقاعدہ درخواست دے کر اپنا نام انگریز سے اہل حدیث الاٹ کرواتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں، امام بخاری بھی اہل حدیث ہے، ہمارا آپس میں باہمی رشتہ ہے۔ احناف اپنے مدارس میں صحیح بخاری پڑھاتے بھی ہیں، صحیح بخاری کا سال کے آخر میں ختم بھی کراتے ہیں، اجتماع بھی اس کے نام پہ کرتے ہیں، لیکن صحیح بخاری پر احناف عمل نہیں کرتے، احناف کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں اور آج کے بعد بھی کچھ دروس میں اس بات پر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا کہ صحیح بخاری کے ساتھ تعلق احناف کا ہے، مقلدین کا ہے، یا صحیح بخاری سے تعلق ان کا ہے جو غیر مقلدین ہیں اور تقلید کو شرک کہہ کر مقلدین کی مخالفت کرتے ہیں۔ مقلدین نے اسلام کو پھیلانے میں جو قربانیاں دی ہیں اس پر پانی پھیرتے ہیں اور ایک فتویٰ بازی کا بازار گرم کرتے ہیں۔ تو یہ میں انشاءاللہ وضاحت سے عرض کروں گا۔